بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوسٹ نمبر 31 میں آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ذرا ڈفرینٹ ہے عام تشہد میں بیٹھنے سے۔ آخری تشہد یعنی کہ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد درود ابراہیمی اور دعائیں، یعنی کہ وہ تشہد جس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ ڈفرینٹ ہے باقی چیزوں سے۔ اس کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 828، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر کو آگے کر دیا اور دوسرے پیر کو کھڑا کر دیا اور اپنی نشستگاہ کے بل بیٹھ گئے۔ اس کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے۔ جی یہ طریقہ ہے آخری تشہد میں بیٹھنے کا، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی تمام آپ دوسرے تشہد میں جو بیٹھتے ہیں اتحیات میں، اس میں وہی طریقہ جو آپ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کو پہلے سکھایا، لیکن اس میں جو آخری تشہد ہوگا اس میں کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، اس کا طریقہ ایسے ہی ہے کہ بائیں پیر کو آگے کر لیا اور دوسرا پیر کھڑا کر دیا۔ جی اس کے طور پر ایک اور دلیل سنن ابو داؤد میں 730، جب آخری سجدہ آتا ہے اس کے بعد سلام ہے، یعنی جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں ہم، یعنی کہ دوسرا تشہد، پہلے میں تو ہم صرف بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، جب آخری میں بیٹھنے اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں دائیں پلڑے کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنے بائیں جانب کے کھلے پر بیٹھتے۔ وہی طریقہ جو پیچھے بیان ہوا کہ آپ نے پاؤں نکالنا ہے ادھر سے باہر اور ایک پاؤں کھڑا کر لینا ہے۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے سنن ابو داؤد میں 994، ایک شخص کی حالت بیان کی گئی ہے جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہ بیٹھا، کیونکہ اس طرح بیٹھنا یہودیوں کا طریقہ ہے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے، تو آپ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں بائیں ہاتھ پہ، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ اور اس پہ عذاب دیا جاتا ہے۔ تو آخری رکعت کا طریقہ مختلف ہے جو آپ کو تصویر میں بیان کیا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہے، اس سے حدیث میں آتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو اس طرح مجھے پڑھتے دیکھا، تو اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو آخری تشہد میں بیٹھنے کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔